تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس غلام ابن غلام قوم کے لیے، کہ شاید یہ میری قوم جاگ جائے، شاید میری زندگی میں ان کو آزاد کرا دوں. یاد رکھیے گا پاکستانیوں، اگر اس بندے کی موجودگی میں آپ کو آزادی نہ ملی تو آپ اگلے 100 سال تک غلام ابن غلام ہی رہیں گے. ہم اور آپ اس وقت نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں سفر کر رہی ہوں گی. وہی حال ہوگا جو 1400-1500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. گلے میں چین ڈال کر، بازوؤں کے اوپر وہ لکڑی کا بڑا سا توق ڈال کر غلاموں سے کام کرائے جاتے تھے. یہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کی نسل کے ساتھ یہ ہوگا. ہم چیختے رہے، پٹتے رہے کہ خدارا آواز اٹھاؤ، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. آواز نہیں کسی نے اٹھائی. آج وہ شخص بے گناہ پابند سلاسل ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ جنگ کس کی لڑ رہا ہے؟ ہماری، ہمارے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خاموش ہیں، ہم ڈرتے ہیں. ہمیں اپنے بچے پالنے ہیں نا، اس لیے ہم مجبور ہیں. ہم وہ باتیں کر نہیں سکتے جن کے کرنے سے ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا. لیکن خدارا سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. میں موجودہ حکمرانوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، آپ کیانی صاحب کا دور دیکھ لیں، آپ جیلانی صاحب کا دور دیکھ لیں، آپ یار قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر اب تک نا ذرا پوری ہسٹری چیک کر لیں. کہاں ہیں وہ بڑے بڑے لیڈر جن کی مرضی سے شام ہوتی تھی اور مرضی سے صبح ہوتی تھی، جو کہتے تھے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. آج وہ نہیں ہے تو سب کچھ چل رہا ہے نا.